محمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بارگاہ مقدس ہدیہ نذران عقیدت نہایت عزت الاحترام معزز و محترم و سامعین حضرات، اللہ تبارک تعالی جل مجدہ کریم کا بے حد و بے حساب شکر ہے کہ رمضان المبارک دا دوسرا جمعہ المبارک ہے۔ اللہ تبارک تعالی رمضان المبارک کی برکات کو سمیٹنے توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، شمال رسول کے حوالے نال اور خصوصی طور پہ حضور دے ہتھاں دی برکات دا بارہواں جمعہ شریف ہے۔ اللہ دی بارگاہ دعا ہے اللہ حق کی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کے اس کے عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے 10 رمضان المبارک نو سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ ملکۃ الارض امیر ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا مثال مقدس ہے۔ آپ کی بارگاہ منقبت نذران عقید پیش کیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو خالق کے کائنات نے سراپا معجزہ بنایا اور ایڈا پیارا معجزہ سراپا بنایا کہ جیڑا حضور نہ ٹچ ہو جائے اللہ انہوں بھی برکتہ رحمتہ عطا فرما دے۔ یعنی خالق کے کائنات حبیب کریم نو اتنا منزہ پاک حسین اور اتنی شانہ عطا فرمایا کہ جڑا حضور نہ ٹچ ہو جائے وہ بھی باکمال ہو جائے، جڑا حضور نہ لگ جائے، جڑا حضور نہ لگ جائے وہ بھی باکمال ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں خالق کے کائنات نے اپنے حبیب نو بڑیا شانہ عطا فرمایا۔ تو اللہ تبارک تعالی جل مجدہ کریم نے صرف حضور نہیں پر جڑے نال لگ جاتے ہیں اللہ نے انہوں بھی رحمت اور برکت عطا فرمائی، انہوں نے بھی شانہ عطا فرمائی۔ حضرات گرامی، اور بالکل پوچھو کہ جتنی شانہ لوگوں نے ملیاں نے انبیاء کرام علیہ السلام، اولیاء اعظام، صحابہ، حضور کی امت کے نیک لوگوں، ساری عزتوں حضور تقسیم کرنے والے نے حضور کی وجہ نہ ساری عزتیں دی۔ کیوں؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی۔ حضور نے فرمایا میں تقسیم کرنے والا اور اللہ نے عطا کرتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ
عطا کرنا اور میں تقسیم کرنا. اور علمی گل کرنا تے کلمہ ما حسر ہے جے دا معنی ہے بھی کہ رب دے سارے خزانے تے ساریاں عظمتاں اللہ نے منو عطا فرمائیاں کہ میں مصطفیٰ ہوں تے سب تقسیم پیا کر. انہوں اگر آسان کرا کہ نبیان نبوت حضور نے صدقے ولیان ولایت حضور نے صدقے اور شانہ جنہوں جنہوں ملیاں نے حضور نے صدقے رزق حضور تقسیم فرمان دینے شان حضور تقسیم فرمان دینے بعد حضور تقسیم فرمان دینے. یعنی جو عظمت والی چیز ہے جو کچھ رکھتے جنہیں خزانے نے اللہ نے مصطفیٰ کی جوڑی جب پا چھڑے کہ مصطفیٰ رب دے خزانے میں بڑھ دے پہ. اور حضرت عظیم اور برکت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں رب ہے موتی یہ ہے کاسیوں رب ہے اے موتی یہ ہے کاسیوں رزق اس کا ہے دلاتے سارے خزانے عطا فرمائے. کہیے سبحان اللہ اور اللہ اکبر. میرا دل کا لگ پنجابی شعر میں ذہن چاہ گیا وہ پڑھ کے تو پھر میں حدیث مبارکہ شروع کرا. اللہ اکبر. پنجابی نے شعر اور پڑھا تو مطلب پڑھا جاتا سی. اللہ اکبر کہ رب آکھیا میرے محبوبا یہ حدیث مبارکہ انما انا قاسم واللہ یوتی. اے امام بخاری نے باب بنے سبحان اللہ. کہ جڑا میرا باب بنے نا امام بخاری اس باب کی حدیث مبارکہ بلا کے آنے اس باب دا باب آپ نے لکھا ہے انما انا قاسم و خازن واللہ یوتی. سبحان اللہ. امام بخاری باب بنیا انما انا قاسم و خازن واللہ یوتی. فرمایا اللہ اکبر. امام بخاری فرمانے نے کہ بے شک میں اللہ دے خزانے دا منو خزانے عطا بھی فرمائے نے اور میں خزانے دا مالک بھی ہوں کہ میں خزانے تقسیم بھی کرنا. اے امام بخاری نے باب بنیا کہ انما انا قاسم واللہ یوتی. حدیث انما انا قاسم واللہ یوتی. امام بخاری باب بنیا انما انا قاسم و خازن واللہ یوتی. فرمایا منو اللہ نے خزانے بھی دیتے نے میں تقسیم بھی کرنا کہ اللہ منو عطا کرنا. سبحان اللہ. ایدہ پنجابی ترجمہ جو کیتا گیا ہوئے ہوئے آپ فرمانے نے رب آکھیا میرے محبوبا خزانے سارے تیرے نے. رب فرمایا محبوبا میرے محبوبا خزانے اے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے. عرش والے فرش والے دیوانے اے میں خالق ساری اے دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا. ایک انہوں فرق رکھے ہے خالق کون تے مالک کون سے. خالق صرف اللہ ہے. تو میں خالق ساری اے دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا. کسے نو خالی نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے.
کسی نو خالی نہ موڑی خزانے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ جل مجدہ کریم نے شان عطا فرمائی. میں جملہ کیا سی کہ ساری کائنات نو جنیاں شانہ ملیاں نے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے جڑا حضور نال ٹچ ہو جائے اللہ اپنے حبیب دے صدقے نال اس نو اشارہ نہ فرماتا. تو حضرات گرامی اللہ جل مجدہ کریم نے نبی کریم کے سراپا ہی بہت سارے برکت نے لیکن جڑی حضور نو اللہ نے شان عطا فرمائی حضور دے دستان مبارک حضور دے ہاتھ مبارک دست مبارک. اور کاکا مینوں پوچھو چابی کتھے چاہیے تو مینوں پوچھو تسی اور جمعہ ہونا تو دعا کرو لا سکتے تو ہونا ہے بڑی چابی ہے. تو حضرات گرامی حضور دی برکت اور رحمت اتنی ہے کہ میں آپ حضرات سامنے تھوڑا جہا عرض کرنا چاہنا تھا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں کی یار کی تماشا ہے چاہتا کل مر گئے سو اور بیجو کے لئے بیجو تو ماشاءاللہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ہاتھوں بڑی شان والے پر جنہاں نو حضور اپنا ہاتھ لا دے انہوں نے شان نہ پا سکتا. کہ میں اپنے کو نے بھی کہتا جناب حضرت حنظلہ بن حکیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ مانے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنا دست مبارک میرے سر دے پھیریا اور آقا دو عالم شفیع معظم تاجدار مدینہ آپ نے اپنا لوہا دان لیا کہ میرے سر دے ملیا. میں عرض کی تک آئے رہا دے والی اے میرے پیارے محبوب اے جلسو اجرا تسا میرے چہرے میرے سال مبارک تا اپنا لوہے دار والا ہاتھ پھیریا اے میرے حبیب اذا مینوں کی فائدہ ہوئے گا. حبیب اپنا انج کر کے لوہے دار لا کے میرے سر تے ملیا جے اے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم حضور اینا منو کی فائدہ ہوئے گا. اللہ اکبر. تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ہتھاں دی برکت اور فائدہ تے نہیں ہوئے گا اس اپنے سر اتے ہاتھ پھیر کے تے جنوں ہاتھ لائے گا اللہ اور شفا عطا پھیریا سر تے ہاتھ. کیا آپ کہنے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی نہیں بلکہ جا جنوں تو ہاتھ پھیرے گا اس والے سر تے ہاتھ لا کے
انہوں اللہ جل وعلا قریب شفاء عطا فرما۔ حضرت عبداللہ بن خلیب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے واللہ حضور دے ہاتھ پہننے دی برکت سی، نبی کریم دے ہاتھ دی برکت سی کہ میں جس اونٹنی، جس بکری، جس گائے دے تھنا نو ہاتھ لاندا سا بیمار ہوندیاں سن یا تھنا چ ورم پیدا ہو جاندا سی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بسم اللہ علی اثر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے دم کرتا سا کہ اللہ تعالیٰ بکریاں دے گاواں دے اونٹیاں دے سجے ہوئے تھنا نو ٹھیک کر سکتا یعنی جنہاں نو ورم کہے سجی ہوئے نو اللہ تعالیٰ وہ سوج ورم دور کر دیندا سی۔ اپنے ایمانہ دسو یار جس نبی دے جتھے ہاتھ لاگ جان اس جگہ تے ہاتھ لا کے بکریاں دے تھنا نو ہاتھ لائیے تے سوج دور ہو جاتی ہے تے میرے نبی دے اپنے ہاتھاں دی کتنی کہ کمال دے برکت بھی سبحان اللہ۔ یارو ذرا ارد بھی توجہ کرو، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سبحان اللہ خود ہاتھ لانا اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جتھے ہاتھ لا دین اس جگہ اتے سبحان اللہ جتھے ہاتھ لا دین اس جگہ اتے ہاتھ لا کے بیمار کو ہاتھ لانا ٹھیک ہو جائے۔ معلوم ہویا اللہ نے حضور کو احسان عطا فرمائی ہے کہ جتھے جتھے تیرے ہاتھ لگے لگے آگے ہاتھ لگے آگے ہاتھ لگے ہاتھ لگے میں برکت دیتا جاواں گا، میں برکت دیتا جاواں گا سبحان اللہ۔ اور یہی وجہ کہ کاملین دے ہتھاں وچ کیوں برکت ہے، اللہ دے بندیاں دے ہتھاں وچ کیوں برکت ہے دساں۔ اللہ اکبر، حضور دی بیعت کری 1400 صحابہ نے، حضرت علی بیعت کی حضرت حسن بصری نے، ان بیعت چلدیاں اپنے شہر کے طریقے تک آ گئی۔ وہ ہاتھ نال ہاتھ لگدا ہویا، 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 جو تہاڈے ہتھاں تک پہنچیا تے اللہ نے رسول کریم دے ہتھاں دی برکت رکھی ہوئی شہر کے کامل دے ہتھ وچ برکت آ جائے۔ ان کا سلسلہ الذات سلسلہ طریقت یعنی یہ سمجھو اللہ کا بندہ کے ہاتھ نہ آ جائے درد دور ہو جاتا ہے، چونکہ مصطفیٰ دے ہاتھ نہ ہاتھ لگا، ہاتھ نہ ہاتھ لگا، ہاتھ نہ ہاتھ لگا، اور 1400 سال بعد بھی اگر ہاتھ نہ ہاتھ لگدا آیا تے اتنی برکت ہے تو میں سکے جاؤں مصطفیٰ دے اونا ہاتھاں تو جی مصطفیٰ دے خود اپنے ذاتی ہاتھ نہ اللہ اکبر۔ تو اعلیٰ عظیم و وقت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نے ایک اور رضا مشکل سے ڈری ہے، ایک اور رضا مشکل سے ڈری ہے، کیوں رضا مشکل سے ڈری ہے، جب نبی مشکل کشا وہ پڑھئے، جب نبی یہ نہ ڈسٹرب پہ کر دینا اے کو کی بچے باہر کر دینا جانا باہر کر سکتے ہیں باہر کر سکتے باہر میں جتیاں باہر کر دینا یہ جمعہ پڑھانا ہے انہوں باہر کرنا بھی چیز آلیں باہر کر سالیں جلدی کرو انہوں باہر کر لیں تو لازم بڑھائیں انہوں باہر کر کنڈا باہر گیا ہاں پہ ہوتا کوئی پیشن سے 1.5 سال 2 سال ابھی آگے انہوں باہر کرنا اور باہر بہ جائے اب جاؤ تو موے پہ بہ جائے کوئی بچہ کرنا ہے اللہ موے پہ کوئی بندہ اندر چھوٹا نہ ہے بچہ اعلیٰ رضیم و وقت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے آپ فرمانے کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل
ساڈا نبی تے مشکل کشا ہے، او دے جات بھی مشکل کشائی کردے نے. اللہ اکبر. مولانا روح رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑا سونا لکھیا. آپ فرماندے نے لوگو اللہ اکبر کہ تاڈی عقل تے فہم تے ادراک تے اندیش چھوٹے نے روحانیت بہت اگے. روحانیت بہت اگے. آپ فرماندے نے آزمودم عقل دور اندیش را آزمودم. سبحان بات کرنے مطلب ایک منٹ ڈسٹرب ہو جائے نا سارا بات. مولانا روح رحمت فرماندے اوئے عقل نال تو کی کرنا پیا شانہ مصطفیٰ بولنا پہ عقل نال. عقل نال آپ فرماندے آزمودم عقل دور اندیش را بعد ازی دیوانہ سازم خیز را. آپ فرماندے نے عقل یہ ادراک نہیں کر سکتی مصطفیٰ کی شانہ نو عقل جن بندے نے نبی کریم کی شانہ نو عقل جدی ہے اللہ دی قسم ہے وہ باپ نہیں سکتی. کیوں؟ اور علامہ اقبال نے بڑا سنیا لکھیا. آپ فرماتے ہیں عقل قربہ پیشے اے مصطفیٰ. کہتے ہیں حضور کے سامنے عقل کو قربان کر دے کوئی عقلہ وچ نہیں یہ آندی مصطفیٰ دی شان. اے کمائش وچ نہیں آندی مصطفیٰ دی شان. اے عقل وچ نہیں آندی مصطفیٰ دی شان. کیوں؟ فرمایا میرے نبی دی شان ایڈی وڈی ہے شان مقام اتنا وڈا ہے اللہ دی قسم ہے کہ تسی کدی سوچو تانوں پتہ لگے اللہ اکبر کہ حضور دی شان کتنی وڈی ہے. سوچیا سوچیا سوچا ختم ہو سکدیاں نے پر مصطفیٰ دی شان جیڑی ہے وہ اللہ دی قسم ہے تاری شان حضور دی یہ تاری سوچ وچ نہیں آ سکتی. آکھو سبحان اللہ. پھر آکھو سبحان اللہ. ایک بار پھر آکھو میرا ذوق صحیح کرو تو جو کرو. اے اللہ دی قسم میں جو جملہ بات ہے وہ کہنا نہ پتا کیوں دکھ نال کہنا دکھ نال کہ یارو تانوں سمجھ نہیں لگی میرے مصطفیٰ دی کتنی کی شان. اور ماپتے ہو ناپتے ہو ویکھتے ہو اینے میٹر ہے اینے کلو ہے. سانو تو بزرگاں دسیا شاہ قمر مدرس دے بھی نے امام بصیری دسیا حضور نے صرف خدا نہیں کہنا کہ خدا دا پتر نہیں کہنا. دابت رت النصارى فی نبیہم. حضور نو وہ نہیں کہنے جو عیسائیاں تے یہودیاں کیا کی خدا دا پتر یا خدا دا بیٹا یا خدا اے نہیں کہنا. اس تو علاوہ جنیاں شانہ بیان کرو اللہ دی قسم پورے مصطفیٰ نو سچ دیا. کملی والے نو بولو بولو کملی والے نو سچ دیا. یعنی حضور خدا نہیں کہنا تے خدا دا بیٹا نہیں کہنا. عثمان اس طرح جو آکھو امام الانبیاء آکھو تاجدار ختم نبوت آکھو فرمایا علم کل جانے والی آکھو حاضر و ناظر آکھو مختار کل آکھو جو بھی آکھو سب کچھ بھاگن ہے. شاہ قمر مجھوز دیتے شیر میرے سامنے موجود ہے. آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ اللہ اکبر کہنے نے لا یمکن الصلاة کما کان حقہ بعد خدا بزرگ تو ہی قسم یا صاحب الجمال یا سید البشر یا صاحب الجمال یا سید البشر من واجق المنیر لقد نور القمر لا یمکن الصلاة کما کان حقہ بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. آپ کہتے ہیں یا صاحب الجمال یا سید البشر رسولی صورت والیا یا سید البشر اے بشرہ دے سردار سبحان اللہ یا صاحب الجمال و سید البشر.
آپ فرمانے ہیں من وجهك المنیر قد نور القمر، آپ فرمانے ہیں تیرا چہرہ چاند نالوں بھی زیادہ سونا ہے۔ تیری حمد و ثنا دا کی بیان کرا، خدا تو بعد جس دا شان ہے مصطفیٰ تیری شان ہے، تیری وہ کی تیری شان ہے، یعنی خدا تو بعد اگر کوئی شان والا ہے بعد اس خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر کہنے لیں جو خدا تو بعد بڑی شان والا کو ہے تو نبی کریم نے بس میں دکھ جی گل میں ہوتا ہے بندے کہنے جانتے نہیں لیکن میں دسنا چاہنا سبحان اللہ میرے آقا دو عالم شفیع معظم تاجدار مدینہ سے غلاموں میرے نبی دا ہاتھ دا مقام کتنا ہے؟ بڑے ظالم لوگ نے انشاءاللہ جب حضور دی کریں گے کرنا دی گل حضور سماعت کو تو گالوں کریں گے لیکن انہوں نے کسی نے حضور دی تھا دی گل کر دی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پہ پڑھا ایک حدیث لفظ ہے استسقاء دی نماز پڑھا ابو داؤد شریف نماز حضور پڑھا دے سن سبحان اللہ علی کا نماز تے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کدی پیر اگے کرن اینڈ ہاتھ اگے کرن تے یہ تسی توجہ کرو میں تانوں دساں لوگ دس کے دساں اینڈ کملی والے نماز پہ پڑھن اینڈ کر تے حضور اینڈ کر پیر گاں کر کے اینڈ ہاتھ گاں کر پھر پیچھے کر لین پھر اینڈ کر گاں کر پھر پیچھے کر لین پھر ہاتھ گاں کر پھر پیچھے کر لین سبحان اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ نے اس کی تک کائنات دیا والیا آج نماز ہم نے ایک پڑھی ہے کری جیوے تسی پڑھی ہے کہ آپ سمجھ لے حضور نماز میں ایک پڑھی ہے کری معلوم ہویا صحابہ نماز پڑھ دے کائنات دی والی نو ویکھ دے ہوندے سن نصیر احمد نصیر توجہ کر جملے تے صحابہ نماز پڑھ دے حضور نو ویکھ دے ہوندے سن ایتھے ایک گل دس دواں اور نماز پڑھ دے ہوئے انج کر کے محدثین نے لکھیا کملی والا آواز دے ان گل نبی میں چھڑ دینا حضور بندہ نماز پڑھتا حضور نے فرمایا او فلاں بن فلاں لیٹ آئے حضور نے پورا کی گل حضور نماز کیا پڑھتا تھا اللہ نے قرآن دیا جو پڑھ سی فرمایا جنہیں میرا محبوب نماز مارے پاوے نماز پڑھ دو نماز چھٹ کے آگے کرو جو میرا محبوب آواز مارے نماز پڑھ دی اور نماز چھٹ کے آجا کرو کیوں؟ فرمایا سارا کام کار کر کے جتھوں نماز چھٹی اتھوں آگے شروع کر لیا کرو اتھوں آگے شروع کر لیا کرو فرمانے نماز چھٹی نہیں کافی والا منہ جائے پھر سینہ پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے فرمایا نماز نہیں ٹوٹی نماز نہیں ٹوٹی کیوں؟ فرمایا اس واسطے اور نماز نہیں جائے ٹوٹی کعبہ کعبے دا کعبہ مصطفیٰ ہے کعبے دا کعبہ مصطفیٰ ہے یہ جب نمو کر کے نماز پڑھنے بیسو دا کعبے نہیں آکھا ہے جب آپ میرا کام کر کے آ تے نماز نہیں ٹوٹی سبحان اللہ سبحان اللہ اور کہہ دا اور نماز رب دی تے باز کملی والا مارے نماز رب دی سبحانک اللہ سب کچھ رب دا کہ مصطفیٰ واز مارے کملی والا کہ چھڑ کے نماز تو چلے جاؤ سارے کام کر کر کے آگے جتوں چھڑی سی اتوں شروع کر لو اور لگے کام کیتا جو بازار ہے جو سبزی لے کے آئے جو یا کھجورا لے کے آئے ہو وہ کسے گیا فرمایا سبحان اللہ مصطفیٰ دی اطاعت کی سنا سبحان اللہ کیا اللہ فرمایا علامہ اقبال شیخ میں پھر یاد آ گیا علامہ اقبال کہتے ہیں اور کہا سنو نماز کے دا نہ ہے نماز کے دا نہ ہے آپ فرمانے نے ادائے دین سرا پا الیاز تھی تیری ادائے تیری
نبی کو دیکھتے رہنا اے نماز تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں نبی کریم آخری 17 نماز جماعت نہیں حضور نے کرائی ابو بکر نے کرائی صحابہ کہنے نے ابو بکر مسلے تھے کہ حضور دیا دل کھڑکی عائشہ صدیقہ کارا دل اور کھڑکی کھول کے حضور وے کھلا پہ سارے صحابہ حضور وے کھلا پہ حضور نے اشارہ نہ فرمایا نماز پڑھو مکمل کرو مکمل کرو نماز مکمل کرو معلوم ہویا کہ کعبے والا منہ پھیر کے مصطفیٰ وال منہ کر لیے نماز نہیں یہ ٹوٹ گئی کیوں دائے دید صلاح پامیاز تھی تیری نبی کو دے نبی کو دے گل نکل آتی ہے کروڑاں ارباں نمازی کے توجہ رل جائے تو صحابی نہیں بن سکتا کیوں نہیں بن سکتا اس واسطے کوئی چہرہ مصطفیٰ نہیں دیکھا اربا حج اربا کروڑا نمازاں کروڑا ولی کروڑا غوث ساری کائنات ایک منٹ بھی عبادت نہ چھڑے تے صحابی بن سکتا ایک کیوں صحابی تا بندے حضور نوں ویکھے جی معلوم ہے حج نالوں زیادہ شان مصطفیٰ دی عبادت نالوں زیادہ شان کملی والے دی زیادہ شان کملی والے دی اس سلطان باؤ نہیں فرماندے مرشد دا دیدار باہو من لاکھ کروڑا جاؤ اوے آج تے کی ہویا آج اللہ دی قسمیں کروڑ آج بھی ہوئے بندہ کرے صحابی نہیں بنتا معلوم ہویا کروڑ آج ایک ساتھ یہ نوبت مصطفیٰ کی زیادت یہ نوبت مصطفیٰ تو میں جملہ کہہ رہا تھا صحابہ کرام حضور نے ویدے سن میں کی دسا جب کنیاں دی سے مبارک پڑھا تو میں عمر شریف تے گیا انجی سمجھو پہلا مدینے مسلمان کا قبلہ سی کدھر چڑھ دے پاسے ساڑی اپنی گل کرنے چڑھ دے پاسے پھر قبلہ کدھر بن گیا ہوں اللہ دے پاسے یعنی اپنی روٹین پہ کام ہے نا جن مسئلے قبلہ تعین ہے او دا مراد ہے اصلے بندیاں دی کٹ دے پیچھے ٹھیک ہے گل مسئلے قبلہ تعین دا مراب جیڑا ہے جو بندے نماز پڑھ دینا ان کٹ پیچھے یہ پہلا مراب سی تے دوجا مراب سامنے ان سمجھو جی کہ ساڈا مراب پہلا ادھر نہ ہوئے تو پھر اسی کدھر کر کے ادھر کر دیے تو بند کر دیے ہن لا سمجھو نہیں سمجھے گا کہ حضور نماز پڑھان پہ زور دی کہ سرکار نے 2 رکعتاں میرا دیکھو انج بھی میرا منہ ہے انج 4 نہیں تھی 2 تو انج پڑھ کے کنج پڑھ کے وہ انج ادھر منہ پھر کے سارا پھر کے ادھر منہ کر گل سمجھ لگی جے کہ نہیں ادھر منہ مطلب میں مثال دے لگا چڑھتے تو کر کے حضور نماز پہ پڑھتے سن تو پھر اپنے منہ پھیریا 2 رکعتاں بعد لیندے با اے بیت المقدس تے قبلہ جو منہ پھیریا نا ہائے تیری عظمت صدقے جان دل کردا میں تانوں لطف والا جملہ کہہ دواں تیری عظمت صدقے جان صحابہ نے اے نہیں ویکھیا کملی والا پھر گیا تے کھلوتے رہیے تے پھر کیفیت کی ہونی سی امام دا منہ لیندے نو تے مگیاں منہ چڑھدے نو ایک کیفیت ہونی سی نا پر صحابہ میں ترجمہ تو صدقے جاواں تو تے حضور دی آنکھ ہلنی ویکھدے سو ہاتھ ہلنا ویکھدے سو جسم ہلنا ویکھدے سو قدم اٹھانا ویکھدے پاویں نماز رب دی پہ پڑھدے سبحان اللہ پاویں رب دی نماز پہ پڑھدے سن پر ہلنا ویکھدے سن یارو صحابہ بھی پھر گئے صحابہ نے چڑھ تو منہ کیتا لیندے نو پہلا حضور نے چڑھ تو کیتا لیندے نو تانوں مدینہ لا جائے مکہ لا جائے مدینہ سے یاد مسجد قبلہ تعین دیکھو اور پتہ پہ لگ گیا صحابہ نماز رب دی پڑھنے سا پر ویگ دے مصطفیٰ لیندے سن ویگ دے کمری والے لیندے سن کمری والا کی کر تو میں جملہ کہہ رہا سا
کہ حضور اس طرح نماز پڑھا رہے سن تو نبی کریم نماز پڑھاندے کدی ہاتھ گاہ کرن کدی پیر گاہ کرن ہاتھ گاہ کرن پیر گاہ کرن صحابہ نے عرض کیتا کائنات یا والیا اج کی گل یا رسول اللہ ہاتھ گاہ کر دیو پیر گاہ کر دیو ہن نماز وچ اسی بھی انجی کریے نماز پڑھنی کرنی ہے کہاں دے آئے نماز رب دی میں کیڑا کیڑا جملہ تم دسا نماز رب دی ہے پر ادا مصطفیٰ دی سبحان اللہ نماز رب دی ہے پر ادا مصطفیٰ دی سبحان اللہ یہ رفع دین نال پڑھے تے رفع دین نال پڑھ لینی تے جے نہ کرن تے نہ کرنا سبحان اللہ جے چارجر نو کیتا تے چارجر نو کر لینا لہندے نو کیتا تے لہندے نو کر لینا سانو رب نے رکوع کر کے نہیں دسیا سانو رب نے سجدہ کر کے نہیں دسیا سانو رب نے ہاتھ بن کے نہیں دسی سمجھے پہ گل سانو دسیا مصطفیٰ نے یار عبادت رب دی ہے تے فعل مصطفیٰ ہے تے ارکان مصطفیٰ نے گل سمجھو کہ نہیں سمجھو گل کہ نہیں کملی والا ٹیڑھا ہو جاتے ہیں ٹیڑھے ہو جاتے کملی والا نیواں ہو جاتے نیوے ہو گئے کملی والا لے جاتے ہیں مان لے کملی والا اور تسی کی سمجھو صحابہ ویکھدے سن حضور نماز وچ کی کردے نے تے جویں کردے سن صحابہ ویکھدے رہندے سن او چلو یہ نماز دے اندر مصطفیٰ نو ویکھیا اور نماز نہیں ٹوٹدی تے اج دا مسلمان اگر خیال کر لے تے نماز نہیں ٹوٹدی نماز صحیح سبحان اللہ اور نماز دھیان نہ پڑھے کرو تسی سارے یار جو آگے السلام علیکہ یا ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اے جملے جدو کہتے ہو تنو اللہ کا واسطہ جے نماز سرور چاندے ہو میں کی کراں کیا مطلب لوگوں نے نمازہ کالے کپڑے پا کے پوچھیا جے مارنی اللہ لے جا نماز یہ بڑھیا لے جا اپنی نماز یہ بڑی دی اپنی ایمان نہ دسو اپنی ایمان نہ لو میں بھی شامل میں انہیں گناہ گار ہوں لیکن میں تنہیں گل دسنا سارے سیانف جلدی میں کرنا میں وٹ کٹا تھوڑے تقید پر میں تو مسئلہ سمجھا تسی میرے دعوے اچھا جھوٹ نہیں بولنا مسیحی جھوٹ نہیں بولنا اے جدوں آدھو السلام علیکہ یا ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا نہیں ہو؟ کیا نہیں ہو نا؟ کدی ایک کہہ کے حضور تک تصور آیا ہے کہ میں سرکار دو عالم السلام پہ کرتا نہیں نا آیا کدی چل تانوں آیا ہوئے گا میں وہی گل کرنا چاہنا نہیں اکثر نہیں ہوتا دھیان نہیں کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بڑا پھٹ کٹ مارا وہ بات ہو گئی بندہ جی میں کرنے پڑھ دے فٹافٹ گاتی کرنے اور چپ کے ماری انج نماز لوگ پڑھ لیں اللہ کی قسم شیخ عبد الموجود جلی فرمانے در نماز خیال لیس آپ میں جنو یا ایوہ النبیو السلام علیکہ یا ایوہ النبی جنویں پر دیا خیال نہ آوے میرے نبی کریم دا نماز نہیں جے اور اس واضح میں رکھے ہے کہ نماز رب دیئے تے خیال مصطفیٰ ہے نماز رب دیئے خیال یعنی کپڑی واجہ خیال کرو یا ایوہ النبی اے نبی تیرے سلام ہوئے میں دسنا چاہنا صحابہ دونوں ویکھ دے سن ارکیتا حضور آج تو بعد نماز انجی پڑھی ہے جنہیں تسی پڑھائی ہے اگر حضور اکھا باندھ کر کے پڑھ کے نہیں کر کے پھر کہ انہوں میں حضور ویکھ رہے سن یا رسول اللہ ان نماز انجی پڑھی ہے کریے جنہیں تسا پڑھائی ہے انجی پڑھی ہے کریے حضور نے فرمایا نہیں تذکرہ حضور کا کیے پہ کرتے سن واہ واہ صحابت آپ پوچھتے سن حضور ساری حضور نے کیے پہ کرتے اپنا سبحان اللہ حضور نے کیے پہ کرتے سو حضور نے فرمایا صحابہ
تانوں میں کی دساں میں نماز پڑھانا پیا سا کہ میں ویکھیا جنت دے نظارے اور مسلمانوں اپنے نبی دی شان سنو اپنے نبی دی شان سنو یار آپ نے فرمایا جنت دے نظارے میں ویکھیا پہلا دوجا تیجا چوتھا پنجواں چھواں ستواں ستویں آسمان تو تے جنت آپ دے تھلے تے ستویں آسمان تے جنت میرے پہلا آسمان 500 سال نوری تو دا خدا پھر موٹاپا تو پھر خدا پھر موٹاپا اتنا سفر حضور نے فرمایا نماز پڑھ دیا میں جنت میں ویکھیا سونے جے کھجوراں دے کچھ پہ لٹک دے سن ایک بار سارے پنجاب میں نماز کر دے سبحان اللہ کھجوراں دے کچھ پہ لٹک دے سن کہ میں میرا دل کیتا میں توڑ لواں اپنے صحابہ نوں دیواں قیامت تک کھاندے رہواں پھر میرا خیال آئے نہیں کیوں اے جنت دا محل ہے جنت جا کے کھاواں پھر میرا دل کیتا نہیں توڑ لواں پھر ہاتھ پیچھا کر دینا پھر ہاتھ گاہ کردا سا پھر ہاتھ گاہ کردا سا پھر پیچھا کردا سا اس واسطے اللہ اکبر توڑا کہ نہ توڑا